مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، میں جانتا ہوں تو بخش دے۔ اس میدان میں خاص طور پہ آئیڈیل جیسے مجھے عزیز الرحمن شاہ صاحب ایک خوبصورت ڈوب کے پڑھتے ہیں، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پسند ہے، مطلب جب نہ پڑھ لیتے تو مزہ آتا ہے، ڈوب کے بالکل وہ تاثرات بھی سامنے آ جاتی ہے، مزہ آتا ہے۔ آئیڈیل ویسے اب تک اسی کو سمجھتا ہوں۔ پھر مفتی زبیر صاحب ہے ہمارے گلگت کے نافنا ہے، اس کی آواز کا میں فین ہوں، مطلب وہی گھر بنانے کا جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کا جی چاہتا ہے، خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دے مجھے ریت کے ذروں میں اللہ بدل دے تو مجھے پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیپٹ میڈیا اور میں ہوں آپ کی میزبان حسینہ مرتضیٰ۔ آج ہم تربیت سنجیوی کے ایک نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے شیراز احمد فاروقی، جو کہ گیری بلدستان کے جانے مانے ایک نعت خواں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ چیئرمین ہے بزم حسان کے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم ان کی جرنی کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعت خوانی کے فیلڈ میں یہ کیسے آئے اور ان کا سفر کیسا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے بھائی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ جی وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ سب سے پہلے لیپٹس میڈیا کا، اور ساتھ ساتھ آپ نے جو سوال کیا، نعت کا شوق اکثر پوچھتے ہیں مجھ سے، تو بچپن سے ہی شوق تھا۔ ابتدائی میری جو تعلیمی آغاز کسی سکول سے ہوا، اقرا سکول، جہاں سے میں نے الحمدللہ حفظ قرآن بھی مکمل کیا، تو اس وقت سے نعت وغیرہ پڑھ لیتا تھا۔ تو جو ایک ہوتا ہے باقاعدہ آغاز نعت خوانی کی دنیا میں، وہ میرا تقریباً آج سے 9 سال پہلے، تو یہی بزم حسان کے نام سے، حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، تو مشہور اس بات پہ ہے صحابی رسول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناخواں ہوا کرتے تھے، حضور کی تعریف میں، جو یعنی اس زمانے کے نعت صحابہ کے، تو اسی نسبت سے پھر ہم نے بزم حسان رکھا۔ بزم آپ جانتی ہیں، پھر حسان حضرت حسان بن ثابت سے، پھر اس این جی اوز کی شکل میں ہم نے محنت کی، تقریباً باقاعدہ جو نعت خوانی کا آغاز 9 سال ہوا تقریباً ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بھی کوئی گلگت کے اندر ہماری جو بزم حسان کی ٹیم کے ممبر کوئی 13-14 کے قریب ہے جو اچھے نعت پڑھنے والے ہیں، بس یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، بزم حسان میں آپ لوگ کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ اچھا، بزم حسان کا جو اہم منشور یہ ہے کہ ہماری یوتھ کے اندر ہے حضور کی ثناخوانی ہو زیادہ سے زیادہ، اور اس سے ثناخوانی سے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اہل بیت کا ایک تعارف بھی ہوا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک اس کا چھوٹا مثال یوں لے لیں، میرا کوئی نعت خواں مجھ سمیت ہم کہیں سے گزرتے ہیں تو چھوٹے بچے ہمیں کہتے ہیں یار وہ دیکھو علی والا کلام والا جا رہا ہے، تو یعنی ایک 3-4 سال والے بچے کا اپنا نام اس کا نہیں پتہ ہوتا ہے صحیح طریقے سے، اور وہ ہماری نسبت سے ایک جلیل القدر صحابی کا نام اپنے زبان پہ لیتا ہے۔ پھر دوسرا کہتے ہیں وہ دیکھو عمر والا کلام جس نے پڑھا وہ جا رہا ہے۔ پھر جا کے حضور کی تعریف کے کتنے ایسے بچے ہیں جن کو ہماری پوری نعتیں زبانی آتی ہیں، اور میں اکثر اپنے پیج پہ شیئر بھی کرتا ہوں، ایسے بچے مجھے ملتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا سبق ہے یہ۔ اس زمانے میں ہماری یوتھ اور خاص طور پہ بچے
یہ میڈیا اور موبائل ہاتھ پہ آتے ہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں تربیت کے حوالے سے. تو اس زمانے میں بزم احسان ایک تو ان بچوں پہ اور یوتھ پہ کام کرتی ہے. پھر ساتھ ساتھ اس کا ہمارے جو پورے سال میں کم سے کم جو پروگرامات ہوتے ہیں نعت کے حوالے سے وہ 100 سے اوپر پروگرامات ہوتے ہیں کم از کم پورے سال میں. تو اس کے سب سے زیادہ جو پروگرامات کا جو شیڈول ہے وہ رمضان المبارک میں ہے. رمضان میں اکثر تکمیل قرآن کی محفل ہوتی ہے تو اس پہ ہمارے ساتھی جاتے ہیں, وہاں پہ پرفارم کرتے ہیں. تو ساتھ ساتھ حضور کی تعریف اور کچھ دینی بات کرنے کا موقع ملتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ کام رمضان میں ہے اور پورے سال میں. پھر ساتھ ساتھ اس پہ نعتیہ مقابلے ہوتے ہیں ہماری, اور الحمدللہ ہمارے بزم احسان سرکار کے حوالے سے بھی کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے, مثال کے طور پر بھی پاکستان کوئی چیف جسٹس آتا ہے یا کوئی وزیر اعظم آتا ہے, کوئی بھی پاکستان لیول کی شخصیت جی بھی آتی ہے, تو آپ کو پتہ ہے ایک پروگرام وہاں پہ انعقاد ہوتا ہے. تو ہمارے پاکستانی رول میں بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے تلاوت, اس کے بعد کوئی نعت ہوتی ہے. تو اس میں بھی الحمدللہ بزم احسان کے ساتھی حصہ لیتے ہیں کیونکہ پروفیشنل ناخوانوں کا سیٹ اپ یہی ہے. تو اس میں ہماری ٹیم کی یہاں تک بھی ایک تیاری ہے کہ کسی ایسے بندے کے سامنے آپ نے کون سا کلام پڑھنا ہے اور کون سا کلام کہاں پہ پڑھنا ہے, اور نعت کا مطلب نعت ہی ہونا چاہیے. بعض ساتھی ہوتے ہیں نا نعت کا کہا جائے تو وہ منقبت پڑھنے لگتے ہیں. تو یہ سارا ایک پروفیشنل دنیا میں بھی اگر نعت کوئی پڑھنا ہو تو یہ ہے. پھر ہمارے اپنے بزم احسان کے ساتھیوں میں سے ہیں ساتھی نعت کی تیاری بھی کرواتے ہیں وقت بوقت. کوئی اگر چاہتا ہے کہ میں نعت پڑھ لوں تو یہ ساری چیزیں پھر سالانہ نعتیہ مقابلہ ہوتی ہے, اس میں بھی ہم پوزیشنیں بھی دیتے ہیں اور ساتھیوں کو حوصلہ بھی بڑھا دیتے ہیں. یہ سارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. جی وی کے اندر بہت سارے پلیٹ فارمس ہے ڈفرینٹ فیلڈ کے حوالے سے, تو اس فیلڈ کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے بچوں کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. اگر اس میں دیکھا جائے تو آپ کوئی اپنا کلام ہمیں سنائیں گے, ہم سننا چاہیں گے کہ 9 سال سے جو محنت کر رہے ہیں وہ کیا رنگ لے کے آیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں ایک حمد باری تعالیٰ ہے, کلام تو میں نے نہیں ہے لیکن کسی بزرگ نے لکھا ہے, ایک حمد باری تعالیٰ سے میں آغاز کرتا ہوں. میرا عمل ہے سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے. میرا عمل ہے سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے. میں جانتا ہوں تو بخش دے گا, میں جانتا ہوں تو بخش دے گا, میں جانتا ہوں تو بخش دے گا. میرا عمل ہے سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے. پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہے تیری عطائیں. پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہے تیری عطائیں. معاف کرنا شعار تیرا مجھے خدایا معاف کر دے. میرا عمل ہے سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے. عذاب دے کر تو کیا کرے گا, عذاب دے کر تو کیا کرے گا. کریم ہے تو کرم ہی فرما, کریم ہے تو کرم ہی فرما. سوال کیسا جواب کیسا مجھے خدایا معاف کر دے. میرا
کیا عمل ہے سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا مجھے خدایا معاف کر دے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ بھائی، آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، ساتھ ہی ساتھ کلام بھی بہت بہترین ہے۔ کچھ لوگوں کی آواز ہوتی ہے نعت پڑھتے ہیں، آواز اچھی ہوتی ہے، لیکن کچھ سریں جو ہے وہ سیدھا دل کو چھو جاتے ہیں اور وہ بہت پسند آتی ہے۔ تو ماشاء اللہ آپ کی آواز بھی ایسی ہے۔ تو آپ مجھے اسی سے ریلیٹڈ میرا کوشچن ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کچھ تو آواز جو ہوتی ہے وہ گوڈ گفٹڈ ہوتی ہے، بائی برتھ ان کی آواز اچھی ہوتی ہے، اور کچھ پریکٹس کے تھرو اپنی آواز بناتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ پریکٹس کیا ضروری ہے آواز کو اچھی بنانے کے لیے، یا نہیں بچپن سے اچھی آواز پیدائشی تو نہیں، اسی سے کام چل جاتا ہے؟ نہیں، بنیادی سوال آپ نے پوچھا، یقیناً جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ بچپن سے جیسے آواز ہوتی ہے، ابھی آپ حمدان کا آپ کو تعارف ہوا، حمدان نعمانی صاحب، اب اس کا کیا ہے کہ اس کی آواز ہی خوبصورت ہے۔ آپ اس کو سنیں گے، آپ وہ جیسے اپنے لب کھلانا شروع کرے گا نا، ایک میٹھی آواز، مطلب وہ دل کو چھونے والی آواز ہے، ایک میٹھی آواز ہے، تو یہ قدرتی ہوتی ہے۔ تو اس پہ بندہ محنت نہ بھی کرے، جیسے کیسے بھی پڑھ لینا، اگر اس چیز کو نعت کی دنیا میں اس فن کو سیکھنا بھی ایک پورا فیلڈ ہے، یہ سیکھ کے پھر پڑھا جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ جیسے آپ نے کہا گوڈ گفٹڈ والے آواز والے جو دو اسباب ہوتے ہیں، وہ اگر پڑھ لیں نا تو کوئی تائری سر نیچے اوپر پھر بھی مزہ آتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے۔ بعض پھر ایسا ہوتا ہے کہ آواز گوڈ گفٹڈ تو سب کو اللہ نے آواز دی ہے، لیکن نعت کے حوالے سے اتنی پیاری آواز نہیں ہوتی، مطلب ایک بس نارمل جیسا ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے پھر محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر محنت کرنے کے بعد بندہ پھر اس مقام تک پہنچتا ہے کہ پھر پوری دنیا میں نام بھی بناتے ہیں۔ جیسے آپ اس دنیا میں پاکستان لیول کے ناخوانوں کو دیکھیں، ان کی آواز شروع سے پیاری نہیں تھی، لیکن انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ آج وہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اس دنیا میں۔ تو میرا بھی کچھ ایسا ہے کہ آواز بچپن سے اتنی خوبصورت نہیں تھی، ہاں اتنا تھا کہ عام لوگوں سے ہٹ کی تھی، اوپر تھی۔ تو اس وقت کی ٹیچر بھی مجھے کہتی تھی کہ آپ نعت پڑھ لیں، تو ساتھ، لیکن میں نے اس فیلڈ میں محنت بہت زیادہ کیا ہے۔ اب الحمدللہ میرا نعتخوانوں کا بھی مختلف، ایک چیز یہ بھی بتاؤں، بعض نعتخواں ہوتے اسٹیج نعتخواں جن کو کہتے ہیں ہم، سنگر بھی، ہاں سنگروں کا بھی یہی ہے، اسٹیج میں جو سنگر ہوتا ہے وہ ریکارڈنگ میں اتنا اچھا نہیں چلتا، لیکن ریکارڈنگ میں جو صحیح چلتا ہے وہ پھر اسٹیج میں بالکل نہیں چل سکتا، دونوں جس کے پاس ہو وہ پھر ماہر بنتے ہیں۔ تو ہمارا یہ ہے کہ میں اسٹیج میں نعت زیادہ پڑھتا ہوں، مشہور اس بات پہ ہوں کہ کوئی پروگرام ہو تو مجھے دو صاحب پروگرام کو کامیاب کروانے کے لیے بلاتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں اور میں نہیں کہتا، تو وہ مجھے کہا جاتا ہے۔ باقی اسٹوڈیو کے حوالے سے محنت بھی بڑی درکار ہوتی ہے۔ تو ابتدا سے پھر یہ ہوا کہ باقاعدہ سیکھا نہیں آج تک، جیسے ہوتا ہے نا کوئی استاد، نہیں سیکھا، چلتے گئے 8-9 سالوں سے محنت کرتے گئے، چلتے لیکن کافی چیزوں کا ایکسپیرینس ہوا۔ اب کہیں پہ کوئی نغمہ پڑھ لیتا ہے، وہ کیسے اٹھاتا ہے آواز کو، سر تال لہریں کیسے وہ بکھیرتا ہے، وہ سارے دیکھ کے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ الحمدللہ سیکھ گیا۔ تو بچپن سے پیاری آواز اتنی نہیں تھی، کوشش کر کے محنت کر کے آج الحمدللہ جیسی کیسی آواز ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے۔ ہم چاہیں گے ایک اور ہمیں کلام سنائیں آپ کی آواز میں۔ ایک مشہور زمانہ کلام ہے، اس کے 1-2 اشعار میں پڑھ لیتا ہوں کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کا جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کا جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کا جی چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے
کہ کچھ گر بچوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر بچوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں دل لوٹانے کا جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے ماٹی نظر میں بسانے کا جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند دیکھتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کا اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا جی چاہتا ہے. اشارے میں آقا کا اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا جی چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر تمہیں کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کا جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے ماٹی نظر میں بسانے کا جی چاہتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی خوبصورت کلام ماشاء اللہ. تو بھائی مجھے یہ بتائیں کہ انسپریشن کون ہے آپ کے کہ جن کو آپ بہت زیادہ سنتے ہیں یا فالو کرتے ہیں، یا ایک ہوتا ہے آئیڈیل انسان کا کہ مجھے اس جیسا بننا ہے، تو کوئی ہے ایسا؟ اچھا، اس دنیا میں یہ جو آواز کی دنیا ہے اس پہ سننے والے دوست احباب کو بھی کہوں گا کہ آئیڈیل بے شک اپنا بنائیں اس میدان میں. خاص طور پہ آئیڈیل جیسے مجھے عزیز الرحمن شاہ صاحب ایک خوبصورت ڈوب کے پڑھتے ہیں، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پسند ہے. مطلب جب نہ پڑھ لیتے تو مزہ آتا ہے، ڈوب کے بالکل وہ تاثرات بھی سامنے آ جاتی ہے، مزہ آتا ہے. آئیڈیل ویسے اب تک اسی کو سمجھتا ہوں. پھر مفتی زبیر صاحب ہے ہمارے گلگت کے نام ہے، اس کی آواز کا میں فین ہوں. مطلب جیسے ابھی آپ کی بات تھی کہ گوڈ گفٹڈ آواز، تو وہ جب پڑھ لیتے ہیں تو بس وہ انصور والے دنیا میں ہم جاتے ہیں. بالکل ایک بہت خوبصورت آواز ہے اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. باقی پھر کسی کے مطابق جیسے آپ نے سوال کیا تھا کہ اس جیسا بننا، آواز ہر بندے کی الگ الگ ہوتی ہے. اب میرے بزم کے 13-14 ناخواں ہیں، سارا اچھا پڑھ لیتے ہیں، ایک سے ایک کی آواز خوبصورت ہے، لیکن ہر بندے کی آواز میں ایک الگ کشش ہے. اب اگر میں کسی بندے کو یوں سمجھے کہ پاکستان لیول کے کسی بڑے بندے کو قاری شاہد محمود بڑا ناخواں ہے، اب اس جیسا میں پڑھنے کی کوشش کروں گا تو میری آواز کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنائی ہے اس کی کشش اور وہ الگ ہے. اب میں اس جیسا پڑھنے کی کوشش کروں گا تو کیا ہوگا، میری اصل کشش ہٹ کے اس کی طرف جائے گی، تو وہ پھر فیک لگ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض لوگوں کی ہی
बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते, तो वो फिर मजा इतना नहीं आता क्योंकि ओरिजिनल चीज नहीं नजर आता, और फिर आपके अंदर से खूबसूरती के साथ आवाज निकलती, वो पूरा नहीं हो पाता। तो इस वजह से मैं दोस्त अहबाब को भी ये कहूंगा कि आइडियल बेशक बनाए, लोगों से सीखें, चीजें सीखें, लेकिन ऐसा ही बिल्कुल फल होगा कि नुकसान हो जाते हैं उससे काफी। तो बिल्कुल। अच्छा, तो माशाल्लाह से आपने इतने अरसे में काफी लंबा अरसा इस फील्ड में गुजार चुके हो और बहुत कंट्रीब्यूशन आपकी रही, जैसे बज़्म हसन जैसी अच्छी कंट्रीब्यूशन जिसकी गिलगित में सच में नीड थी। तो अब मुझे ये बताएं कि आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके, क्या गोल्स है, आगे क्या सोचा है? अच्छा, बज़्म हसन के अंदर ही होते हुए हम ये सोचा है कि इंशाल्लाह टीम हमारी अच्छी है, तकरीबन उलमाए कराम है, हुफाज साथी है, तो पूरे जीबी में ये अभी गिलगित के अंदर इतने 14 प्रोफेशनल नाखा अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म हसन के वसातत से पैदा जो आए हैं। तो अस्टोर है, दियामर, काफ़ी साइट है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नाखा ज़रा रब्ता करते हैं जिनका शौक है और जो थोड़ा बहुत नात को जानते हैं, तो रब्ते में इंशाल्लाह हम इसको फैलाएंगे पूरी जीबी में और गिलगित के हर जगह में जाएंगे। बहुत कम वक्त में करीब हम हैं, सीज़न है क्योंकि सर्दी भी नहीं है, गर्मियों में मौसम है, साइटों पे जाके हम नाते मुकाबले करवाएंगे, वहाँ से जो साथी अच्छे होंगे उनको बज़्म हसन के वहाँ पे नुमाइंदगी देंगे और वहाँ पे भी नाते मुकाबले। तो यानी इस वक्त गिलगित में अल्हम्दुलिल्लाह आप अंदाजा लगाएं 100 प्रोग्राम से ज़्यादा मैंने कहा कि जीबी के अंदर एक साल में होते हैं, तो हमारे हर प्रोग्राम में 8,000 10,000 तक की भी तादाद होती है। तो आप यूँ समझे कि 100 प्रोग्राम में कम से कम अगर हम जीबी में तकरीबन जो तादाद 20-22 लाख है उसमें से कम 11-12 लाख तक हम मुखातिब होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथी वहाँ जाते हैं, फिर साथ साथ कोई नेक बात भी करते हैं, कोई माशरे के हवाले से भी बात करते हैं। तो बज़्म हसन का आगे वाला मंशूर में ये भी है कि पूरी जीबी में इस तरतीब को फैलाना और साथ साथ वेल केयर के हवाले से भी हम चाहते हैं कि हम अवामी खिदमत भी करें, सैलाब और दीगर जो भी कोई आफत आती है या दीगर जो खिदमत होते हैं, तो हम साथ साथ चलो इस मैदान में भी काम करें। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको मजीद कामयाबी दे। तो हम अपने प्रोग्राम को एक और कलाम से एंड करना चाहेंगे, तो आखिर में हमें कोई कलाम सुना दें। ठीक है, एक कलाम से मैं आगाज करता हूँ कि काश में दो रे पैगंबर में उठाया जाता, काश में दो रे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल दे, तब मुझे रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल दे, तब मुझे फिर मुझे मुहम्मद में बिछाया जाता, फिर मुझे है मुहम्मद में बिछाया जाता, काश में दो रे पैगंबर में उठाया जाता, काश काश में होता कोई ऐसी लकड़ी, काश काश में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में ला
لگایا جاتا جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا کاش میں دو رے پیمبر میں اٹھایا جاتا یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے بن کر روبرو کو میں ان کو ہی سنایا جاتا روبرو کو میں ان کو ہی سنایا جاتا. ماشاء اللہ بھائی سبحان اللہ, جتنی تعریف کرے مطلب اتنا کم ہے, الفاظ نہیں ہے کہ تعریف کی جائے. تو بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, اور آپ کے کلام جو آپ نے پڑھے وہ بہت خوبصورت, اور جس انداز میں آپ نے اس کی ادائیگی کی وہ ساری چیزیں ماشاء اللہ, اللہ مزید آپ کو توفیق دے. تو ہمارے وہ بچے یا وہ ہمارے مطلب نوجوان جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی میسج ہے؟ اچھا, میں یہی کہوں گا کہ جو نعت خواں کی فیلڈ سے ریلیٹو ہے, ایک بات یاد رکھے, آپ کا یہ جو ہے فیلڈ ہے, میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے افضل فیلڈ ہے, کیونکہ اس چیز میں ایک چیز یوتھ کو جو نعت خواں بننا چاہ رہے ہیں, میرے ساتھ خود بھی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ پروفیشنل فیلڈ ہم اس کو کہتے ہیں, یعنی یہ تعلیم اگر اس سے ہٹ کے ظاہری طور پہ, تو اس کے اکثر گھر والوں کی سپورٹ نہیں ہوتی اس معاملات میں نا, وہ کہتے ہیں کہ یار کہاں جا رہے ہو, نعت پڑھ کے کیا ملے گا. آج میں الحمدللہ اپنے ان دوست احباب کو بھی کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ میری ایج اتنی نہیں ہے, لیکن جو عزتیں مجھے ملتی ہے, یقین کرے 80 سال 90 سال لوگوں نے اپنی دنیائی معاملات میں لگا بھی جو عزت حاصل نہیں کی, آج شہرز فاروقی کو ان سے زیادہ الحمدللہ عزت ملتی ہے. اور نسبت عزت کی یہ نسبت ہی میں سمجھتا ہوں کافی ہے. تو وہ نسبت کیا ہے, کہیں پہ ہم جاتے ہیں, کوئی بندہ اگر ہمارا تعارف کرواتا ہے تو وہ شہرز احمد فاروقی نہیں, وہ کہتا ہے کہ حضور کی تعریف کرنے والا بندہ جا رہا ہے. تو مجھے اس سے زیادہ کیا چاہیے, اور آپ کو بھی جو دوست ان راستے پہ آنا چاہ رہے ان کے بھی اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ ہماری نسبت حضور کی تعریف کرنے والا. تو میں سمجھتا ہوں ڈٹ کے محنت کریں, اور دن بہ دن اپنے آواز پہ بھی محنت کریں, اور بالکل بے فکر ہو کے اپنے راستے میں آپ چلتے رہیں. بالکل, تھینک یو سو مچ بھائی, اللہ مزید آپ کو توفیق دے. تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو ناظرین یہ تھا ایک بہترین پروگرام, اور امید ہے آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا ان کے کلام بھی. تو ملتے ہیں کسی نئے پروگرام میں, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.